هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إذا ترجح بعض وجوه المشترك بغالب الرأي يصير مؤولا، وحكم المؤول وجوب العمل به مع احتمال الخطأ، ومثله في الحكميات ما قلنا: إذا أطلق الثمن في البيع كان على غالب النقد البلد، وذلك بطريق التاويل، ولو كانت النقود مختلفة فسد البيع لما ذكرنا. وحمل الأقراع على الحيز، وحمل النكاح في الآية على الوطء، وحمل الكنايات حال مذاكرة الطلاق على الطلاق من هذا القبيل. ثم إذا ترجح بعض وجوه المشترك بغالب الرأي يصير مؤولا، پھر جب مشترک کے معنی میں سے کوئی ایک معنی غالب رائے سے راجح ہو جائے تو مشترک مؤول بن جائے گا۔ وحکم المؤول وجوب العمل به مع احتمال الخطأ، اور مؤول کا حکم غلطی کے احتمال کے ساتھ اس پر عمل کا واجب ہونا ہے۔ شارح کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں کہ وَمِثْلُهُ فِي الْحُكْمِيَّاتِ ما قلنا اذا اطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد الولد، اور احکام میں اس کی مثال وہ مسئلہ ہے جو ہم نے کہا ہے کہ جب عقد بیع میں ثمن مطلق ہو تو وہ غالب نقد بلد پر محمول ہوگا۔ وذلك بطریق التاویل، اور یہ بطریق تعویل ہوگا۔ ولو كانت النقود مختلفة فسد البيع لما ذكرنا، اور اگر نقود مختلف ہوں تو بیع مذکورہ دلیل کی وجہ سے فاسد ہو جائے گی۔ وحمل الأقراء على الحيز، وحمل النكاح في الآية على الوطء، وحمل الكنايات حال مذاكرة الطلاق على الطلاق من هذا القبيل۔ مصنف کہتے ہیں، اور قروء کو حیض پر، اور آیت میں نکاح کو وطی پر، اور مذاکرہ طلاق کے وقت کنایات کو طلاق پر محمول کرنا اسی قبیل سے ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ چوتھی اور آخری قسم یعنی مؤول کو بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے مؤول کی تعریف کی اور اس کے بعد اس کا حکم بیان کیا۔ چنانچہ مصنف نے فرمایا کہ مشترک کے جو چند معنی ہوتے ہیں، اگر ان معنی میں سے ایک معنی کو کسی دلیل ظنی یعنی خبر واحد یا قیاس یا کسی دوسرے قرائن سے ترجیح دے دی جائے تو وہ مشترک اب مشترک نہیں رہے گا بلکہ مؤول ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مؤول یہ مشترک ہی کی ایک قسم ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشترک کی دو قسمیں ہیں، ایک مشترک مؤول اور دوسرا مشترک غیر مؤول۔ اس کے بعد مشترک مؤول کا حکم بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ مؤول کا حکم یہ ہے کہ اس پر اس احتمال کے ساتھ عمل کرنا واجب ہوتا ہے کہ وہ تعویل غلط ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجتہد نے جو تعویل کی ہے، جو مشترک کے چند معنی میں سے ایک معنی کو راجح قرار دیا ہے، وہ دلیل ظنی سے کیا ہے، لہذا اس کی بیان کردہ تعویل میں جہاں صحیح ہونے کا احتمال ہے وہاں غلط ہونے کا بھی احتمال ہے۔ جب تک اس کی تعویل کا غلط ہونا معلوم نہ ہو اس وقت تک اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ اب اس کی مثال دی انہوں نے مصنف نے، اور مثال کے لیے انہوں نے حکام شرعیہ کا ایک مسئلہ ذکر کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حکم شرعی میں مؤول کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے عقد بیع میں ثمن کو مطلق رکھا، مثال کے طور پر اب ہمارے زمانے کے اندر تو ہر ملک کے اندر وہاں کی کرنسی چلتی ہے، پچھلے زمانوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بہت سارے ملک ایسے تھے جہاں پر مختلف قسم کے یعنی کرنسیاں چلتی تھی۔ تو اگر کوئی ایسی جگہ ہے یہاں مثال کے طور پر ہندوستان کی کرنسی بھی چلتی ہے، امریکہ کی کرنسی بھی چلتی ہے،
انگلینڈ کی کرنسی بھی چلتی ہے اور کئی ممالک کرنسی چلتی ہے، اور وہاں بائے نے ثمن کو مطلق رکھا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے یہ کہا کہ میں نے یہ قلم 10 درہم میں خریدا۔ پرانے زمانے میں درہم جو ہے بہت سارے ممالک کی کرنسیاں ہوتی تھی۔ آج وہ مشتری نے کہا، اور بائی کے شہر میں مختلف اوصاف کی دراہم رائج ہیں، اگرچہ مالیت میں سب برابر ہیں، تو مصنف فرماتے ہیں کہ اس ثمن کو غالب نقد بلد پر محمول کیا جائے گا، یعنی شہر میں جس صفت کے حامل دراہم زیادہ رائج ہوں گے مشتری پر وہ واجب ہوں گے۔ اور غالب نقد بلد کا متعین ہونا یہ بطریق تعویل ہے، اس طور پر کہ عقد بیع میں ثمن مطلق ہے، اور مطلق جب بولا جاتا ہے تو اس سے اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ المطلق اذا اطلق یراد به فرد کامل، اور فرد کامل وہ ہے جو لوگوں کے درمیان متعارف اور زیادہ رائج ہو۔ لہذا عقد بیع کو جواز پر محمول کرنے کے لیے اور فساد سے بچانے کے لیے ثمن کو غالب نقد بلد پر محمول کیا جائے گا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر شہر میں ایسے نقود رائج ہیں جن کی مالیت مختلف ہے اور رواج میں سب برابر ہیں، تو ایسی صورت میں بیع فاسد ہو جائے گی، کیونکہ عموم مشترک ان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے جائز نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور یہاں پر کوئی مرجح بھی موجود نہیں ہے، لہذا بیع فاسد ہو جائے گی۔ اس کے بعد آئیے مصنف نے قرآن کریم کی چند آیتوں میں جو معول قرآن کریم کی چند آیتوں کی تعبیل کی گئی ہے اور اس کو مشترک سے معول پر حمل کیا گیا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اس میں لفظ قروء مشترک ہے، اور اس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حیض پر محمول کیا ہے۔ اسی طرح حتی تنکیح زوجا غیرہ میں لفظ نکاح کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جماع پر محمول کیا ہے۔ اسی طرح مذاکرہ میں، یعنی بات چیت چل رہی ہے، میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہے، طلاق کی بات چل رہی ہے، اور وہاں پر شوہر نے کوئی کنایہ الفاظ استعمال کیا تو اس کو طلاق پر محمول کیا جائے گا۔ یہ سب کے سب اسی قبیل سے ہیں، یعنی یہ سب کے سب معول کی مثالیں ہیں، اور سب میں تعویل مشترک میں تعویل کر کے اس کو معول بنا دیا گیا ہے۔ وعلى هذا قلنا الدين المانع من الزكاة يصرف إلى أيسر المالين قضاء للدين. وفرع محمد رحمه الله على هذا فقال إذا تزوج امرأة على نصاب وله نصاب من الغنم ونصاب من الدراهم يصرف الدين إلى الدراهم حتى لو حال عليهما الحول تجب الزكاة عنده في نصاب الغنم ولا تجب في الدراهم. وعلى هذا قلنا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا کہ الدین المانع من الزکاة یصرف الی ایسر المالین، کہ وہ دین جو مانع زکوٰۃ ہے اس کو ایسے مال کی طرف پھیرا جائے گا جس سے دین ادا کرنا آسان ہو۔ وفرع محمد رحمہ اللہ علی هذا، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک مسئلے کی تفریق کی ہے، چنانچہ فرمایا کہ اذا تزوج امرأة علی نصاب، کہ جب مرد نے کسی عورت سے ایک نصاب پر نکاح کیا، وَلَهُ نِصَابٌ مِّنَ الْغَنَمِ وَنِصَابٌ مِّنَ الدَّرَاهِمِ يُصْرَفُ الدَّيْنُ إِلَى الدَّرَاهِمِ، اور اس کے پاس ایک نصاب بکری کا ہے اور ایک نصاب دراہیم کا ہے، تو دین کو دراہیم کی طرف پھیرا جائے گا۔ حتى لو حال عليهم الحول تجب الزكاة عنده في نصاب الغنم ولا تجب في الدراهم، حتیٰ کہ اگر دونوں نصاب پر سال گزر گیا تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک بکری کے نصاب میں زکوٰۃ واجب ہوگی اور دراہیم کے نصاب میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شے دو چیزوں کے احتمال رکھتی ہو تو ان میں سے جس پر کوئی دلیل ظنی یا قرینہ قائم ہوگا اس کو مراد لیا جائے گا، جیسا کہ الفاظ مشترکہ میں ہم نے بیان کیا تھا۔ اسی وجہ سے حنفیہ کہتے ہیں
کہ اگر کسی شخص کے پاس چند نصاب ہوں اور وہ مدیون اور مقروض ہو تو دین، مسئلہ ہے کہ دین یہ مانع زکوٰۃ ہوتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دین چونکہ مانع زکوٰۃ ہوتا ہے، اس لیے اس دین کو ایسے نصاب اور مال کی طرف پھیرا جائے گا جس سے دین کا، قرض کا ادا کرنا آسان ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اور وہ اس کے پاس روپے پیسے ہیں، درہم ہے، دنانیر ہے، اور وہ ملک نصاب کی بقدر ہے۔ اسی طرح اس کے پاس سامان تجارت بھی ہے اور وہ بھی ملک نصاب کی بقدر ہے۔ اس کے پاس گھوڑے، بھینس وغیرہ ہیں اور وہ بھی ملک نصاب کی بقدر ہے، اور اس کے ذمے اتنا دین بھی ہے، اتنا قرض بھی ہے جو اس کے بعد نصاب کو گھیر لیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اولاً اس دین کو نقود یعنی دراہیم و دنانیر کی طرف پھیرا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دراہیم و دنانیر کے ذریعے قرض کو ادا کرنا آسان ہے، اس لیے کہ روپے پیسے یا درہم دنانیر کے ذریعے قرض ادا کرنے کی صورت میں بیع کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ پیسے کو، درہم کو، دنانیر کو بیچنا نہیں پڑے گا، اس کے برخلاف سامان تجارت ہے، گائے بھینس ہے، اس کو بیچنا پڑے گا۔ اس کی ادائیگی کے بعد جس سے دین ادا کرنا آسان ہو اس کی طرف پھر پھیرا جائے گا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک مسئلہ متفرق کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور ایک نصاب کو مہر بنایا، اور اس کے پاس، جو نکاح کس نے کیا ہے، اس کے پاس ایک بکریوں کا نصاب ہے اور ایک دراہیم کا نصاب ہے، تو اس صورت میں دین مہر کو دراہیم کی طرف پھیرا جائے گا، کیونکہ بکریوں کی بنسبت دراہیم کے ذریعے دین ادا کرنا یا کہہ لیجیے مہر ادا کرنا زیادہ آسان ہے۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر ان دونوں نصاب و سال گزر گیا تو بکری کے نصاب میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اور دراہیم کا نصاب چونکہ دین مہر کی وجہ سے اس آدمی کی ملکیت سے نکل گیا ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، بلکہ وہ چونکہ بیوی کی ملکیت میں چلا گیا تو بیوی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وَلَوْ تَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوهِ الْمُشْتَرَكِ بِبَيَانٍ مِّن قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ كَانَ مُفَسَّرًا وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ يَقِينًا مِثَالُهُ إِذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ 10 دراهم من نقد بخارى فقوله من نقد بخارى تفسير له، فلولا ذلك لكان منصرفا إلى غالب نقد البلد بطريق التابيل فيترجح المفسر فلا يجب نقد البلد۔ ولو ترجح بعض وجوه المشترك ببيان من قبل المتكلم كان مفسرا، اور اگر متکلم کے بیان سے مشترک کے کسی معنی کو ترجیح حاصل ہو جائے تو مفسر ہوگا۔ وحکمہ انہ یجب العمل بہ یقینا، اور مفسر کا حکم یہ ہے کہ اس پر یقینی طور سے عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ مثالہ اذا قال لفلان علی 10 دراهم من نقد بخارى فقوله من نقد بخارى تفسیر له، اس کی مثال یہ ہے کہ جب کسی نے کہا فلاں کے لیے مجھ پر بخارا کے دراہیم میں سے 10 درہم ہیں، تو اس آدمی کا قول من نقد بخارا اس کے لیے تفسیر ہوگا۔ فلولا ذلك لكان منصرفا الى غالب نقد الولد بطريق التاويل فيترجح المفسر فلا يجب نقد الولد، اور اگر یہ نہ ہوتا تو بطریق تاویل غالب نقد بلد کی طرف پھیر دیا جاتا، لہذا مفسر راجح ہوگا اور نقد بلد واجب نہ ہوگا۔ یہاں سے مصنف نے بیان کیا ہے کہ مشترک کی کسی معنی کو اگر متکلم کی طرف سے ترجیح حاصل ہو جائے، یعنی ایک لفظ تھا جو چند معنی کے درمیان مشترک تھا اور متکلم نے صراحتاً اپنی مراد بیان کر دی، یا متکلم کی طرف سے کوئی دلیل قطعی پائی گئی، تو ایسی صورت میں
اس مشترک کو مؤول نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کا ایک دوسرا نام ہے مفسر، اس کو مفسر کہا جائے گا۔ تو مؤول اور مفسر کے درمیان کیا فرق رہا؟ مؤول اور مفسر کے درمیان فرق یہ ہے کہ مؤول اس مشترک کا نام ہے جس کے محتمل معانی میں سے ایک معنی کو خبر واحد یا قیاس یا دلیل ظنی کے ذریعے ترجیح حاصل ہوئی ہو، اور مفسر اس مشترک کا نام ہے جس کے محتمل معانی میں سے ایک معنی کو متکلم کے بیان سے ترجیح حاصل ہوئی، اور متکلم کا یہ بیان دلیل قطعی کے درجے میں ہوگا۔ مفسر کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر بالیقین عمل کرنا واجب ہوتا ہے، کیونکہ اس میں مفسر اور متکلم کی رائے کے خلاف کا احتمال نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال دی ہے مصنف نے کہ اگر کسی شخص نے یہ اقرار کیا کہ فلاں آدمی کا میرے اوپر 10 درہم ہے، اور پھر کہا کہ من نقد بخارا، فلاں آدمی کا مجھ پر بخارا کے دراہیم میں سے 10 درہم ہے، تو اس پر بخارا ہی کے 10 درہم واجب ہوں گے۔ متکلم کے شہر میں جو درہم زیادہ رائج ہیں بطریق تعویل وہ واجب نہ ہوں گے، اس لیے کہ متکلم کا جو قول ہے من نقد بخارا، یہ مذکورہ دراہیم جو اس نے اپنے پر واجب کیے ہیں اس کے لیے تفسیر ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر متکلم من نقد بخارا نہ کہتا تو پھر بطریق تعویل غالب نقد بلد ہی پر اس درہم کو محمول کیا جاتا ہے، جیسا کہ ماقبل میں مسئلہ بیان کیا گیا، اور پھر یہ مشترک مؤول بن جاتا۔ لیکن متکلم نے چونکہ من نقد بخارا کہہ دیا تو اس نے اس مشترک کو مفسر بنا دیا، اور آپ بات جان چکے ہیں کہ مفسر کو مؤول پر ترجیح حاصل ہوتی ہے، اس لیے یہاں مقر پر نقد بلد واجب نہ ہوں گے بلکہ نقد بخارا واجب ہوں گے۔ اچھا، مفسر کو مؤول پر ترجیح کیوں حاصل ہوتی ہے؟ اس لیے حاصل ہوتی ہے کہ مؤول میں وجہ ترجیح یہ ظنی ہوتی ہے، اور مفسر میں وجہ ترجیح قطعی ہوتی ہے، اور قطعی ظنی پر بہرحال اور قطعی کو ظنی پر بہرحال ترجیح حاصل ہوتی ہے، لہذا مفسر مؤول کے مقابلے میں راجح ہوگا۔